ہم میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر ددمانا ہے سب سونے تو سونا حسنین دنانا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے پہلے خطیب مقرر مناظر اسلام فضیلت الشیخ محترم جناب عبدالحفیظ حفظہ اللہ تعالی، اور میں شیخ محترم کو بتاتے چلا جاؤں کہ ہمارا یہ آج کا پروگرام ہمارے بڑے پیارے بھائی محترم جناب چودھری عبدالشکور حافظہ اللہ تعالی، جو کہ شیخ یہ سامنے تشریف رکھتے ہیں، ان کی دعوت ولیمہ پر بھائیوں کو بلایا اور آپ کو بھی ہم نے تکلیف دی ہے، تو ان کے لیے دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ تو اب بلا تاخیر گفتگو فرماتے ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب عبدالحفیظ حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ حمد و ثنا اللہ کے لیے، درود و سلام نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ آواز کو بالکل سادہ کر دیا جائے، یہ بار بار آواز شور۔ اللہ کی حمد و ثنا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات پہ بارک اللہ۔ درود و سلام کے بعد میں مسجد کے خطیب بلکہ اپنے علاقہ کے خطیب اپنے فاضل بھائی جماعت اہل الحدیث کے ترجمان فضیلت الشیخ مولانا عبدالرشید توحیدی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے میرے جیسے طالب علم کو اس خوشی کے عظیم موقع پر چند کلمات کہنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ اسی طرح میرے بھائی ماسٹر زمان صاحب حفظہ اللہ، اور خاص کر میں ان لوگوں کے لیے دعا گو بھی ہوں، اس خاندان کے لیے اور ان افراد کے لیے جنہوں نے اس خوشی کے موقع پر اس عظیم و شان پروگرام کا انعقاد کروایا۔ بھائی چودھری عبدالشکور صاحب حفظہ اللہ اور ان کے رفقا اور مسجد کی انتظامیہ اور گاؤں کے تمام احباب، اللہ پاک آپ کی اس نیک کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں، وہ خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، وہ چھوٹا ہو یا کوئی بڑا ہو، اللہ ہر معاملے میں ہمیں قرآن و سنت کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، لوگو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، جو تمہیں بھلی لگتی ہیں، جو تمہیں پسند آ جائیں۔ مثنا 2 کر لو، وثلاثا 3 کر لو، وربع یا 4 کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہے، تمہیں خطرہ ہے، تمہیں ڈر ہے کہ ہم عدل نہیں کر سکیں گے، ہم انصاف نہیں کر سکیں گے، فواحدہ، پھر ایک پہ ہی گزارا کر لو۔ یہ میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ پڑھا تھا، اس کا ترجمہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بڑی معروف ہے، بڑی مشہور ہے، آپ سب احباب نے یہ سنی ہوئی ہے، اور آپ کو اس کے معنی مفہوم بھی آتے ہیں۔ النکاح من سنتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نکاح میری اردو کی سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اردو کی سمجھ نہیں آتی میں پنجابی میں شروع ہو جاتا ہوں، جیسے آپ کے لیے آسان ہے۔ پنجابی ٹھیک ہے جی، چلو کوئی بات نہیں، پنجابی میں سن لیں جی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، فَمَرْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، تے جن نے میری سنت نو ضائع کر دیتا، جن نے میری سنت تو منہ موڑ لیا، جن نے میری اس سنت دا انکار کر دیتا، جن نے اس تو اعراض کر لیا، فَلَيْسَ مِنِّي، اس بندے دا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کریم دی آیت دا ترجمہ بھی سن لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ دا ترجمہ بھی سن لیا ہے۔ میرے بھائیو تے میرے دوستو تے میرے ساتھیو تے پیاریو، اصل تقریر تے میرے تو بعد ہونی ہے انشاءاللہ، کیونکہ وہ تقریر جیڑی ہے وہ طرز دے نال ہوئے گی، سر دے نال ہوئے گی، لوگ پسند بھی اس چیز نو زیادہ کر دینے۔ بہرحال چلو مولانا دے آن تک میں بھی وقت پاس کراں گا، تو انہوں کچھ نہ کچھ سناواں گا، اور کوشش نیت ارادہ ساڈا ساریاں دا ایک ہی ہونا چاہیے کہ گفتگو تھوڑی ہوئے یا زیادہ ہوئے، او طرز نال ہوئے یا بغیر طرز تو ہوئے، اسی قرآن اور حدیث نو سن کے انشاءاللہ او دیتے عمل کرنا ہے، اور او دے مطابق انشاءاللہ اسی اپنے آپ نو ٹالنا ہے۔ سب تو بڑی ساڑے اندر خامی یہ آ گئی ہے، قرآن حدیث سن کے اسی اپنے آپ نو نہیں ٹال دے، بلکہ اسی قرآن و حدیث نو ٹالن دی کوشش کرنے ہیں۔
اسی آپ نہیں بدل دے بلکہ ساڑی کوشش ہوندی اللہ کرے قرآن حدیث بدل جائے ہے، میں تبدیل نہیں ہونا، قرآن حدیث تبدیل ہو جائے۔ حالانکہ قرآن اور حدیث نو تبدیل کرنا اے مسلمان تے مومنہ دا شیوہ نہیں، اور قرآن حدیث دے مطابق تبدیل ہو جانا اے اہل ایمان دی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومن لوگ اوئی نے، ایمان والے اوئی نے، عظمت والے اوئی نے، شان والے اوئی نے، اور کامیاب اوئی نے، کامران اوئی نے، ہدایت یافتہ اوئی نے، عزت پان والے اوئی نے جڑے اللہ اور اس دے رسول دے فرامین نو سن دینے سمینا، جدو سن لیندے نے پھر وَأَسَيْنَا، پھر او وَأَسَيْنَا نہیں کہندے۔ ایک گروہ او ہے جڑا کہندہ سی سمینا وَأَسَيْنَا، اسی سن لیا پر مننا نہیں، اور ایک گروہ او سی جڑا کہندہ سی سمینا وَأَطَعْنَا، تے جنہیں سمینا سن لیا پھر اگرچہ نہیں، مگرچہ نہیں، چونکہ نہیں، چنانچہ نہیں، برادری نہیں مندی، منڈا نہیں مندہ، کڑی نہیں مندی، چاچا نہیں مندہ، تایا نہیں مندہ، پھوپھی نہیں مندی، ماما نہیں مندہ، نانا نہیں مندہ، دادا نہیں مندہ، عقل نہیں مندی، دل نہیں مندہ۔ اے گل انہاں نہیں کی تھی بلکہ انہاں ایک کی تھی وَأَطَعْنَا، جو سنے ہے کوئی مننے یا نہ مننے میں ضرور مننا گا، کوئی سنے نہ سنے میں ضرور عمل کرا گا۔ آسمان تو اعلان ہویا او میرے بندے سمینا سنن تو بعد وَأَطَعْنَا کہن والے جا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب لوگاں کی لسٹ اندر میں رب نے تینوں شامل فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جنہیں نہیں منیا اللہ نے فرما دیتا فَلَا وَرَبِّكَ فَلَا وَرَبِّكَ، اے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم منو تیرا رب ہون دی قسم لا یومنون، او مومن نہیں ہو سکتا، او ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یحکموکا فیما شجر بینہم فی انفسہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموکا فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما۔ جڑا میرے محبوب دے فیصلے نو نہ مننے، اللہ اکبر، تے محبوب دا فیصلہ کدا فیصلہ ہے؟ رب العالمین دا فیصلہ ہے، کیونکہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ لَأَمْرُكَ، محبوب تیرا بولنا ساڑی وہی ہے، اور محبوب تیرے پہلے سانس تو لے کے آخری سانس تک ساری پکیزہ زندگی دی میں رب قسم اٹھا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ دا فیصلہ کدا فیصلہ ہے؟ رسول اللہ دا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اللہ دا فیصلہ کدا فیصلہ ہے؟ اللہ دا فیصلہ ہے۔ اللہ اور اس دے رسول دی بات ایک ہی ہے، اللہ اور اس دے رسول دی بات ایک ہی ہے، لیکن ذات جدا جدا ہے، ذات جدا جدا ہے۔ کئیانو اینا مغالطہ لگیا کہ انہوں نے جتھے بات ایک منی ذات بھی ایک کر دیتی، ذات جدا جدا ہے لیکن بات ایک ہی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کی تھی انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ محبوب جڑے تواڈی اطاعت کرنگے، فرما برداری کرنگے، اتباع کرنگے، میں رب انہاں نوں اپنے محبوب بندے بنا لواں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، زندگی دے پچھلے سارے گناہ بھی معاف فرما دیاں گا، لیکن صغیرہ معاف کراں گا، کبیرہ واسطے معافی منگنی پائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ایک کس چیز دا موقع ہے؟ یہ پروگرام کس موقع تے ہو رہا ہے؟ شادی، نکاح دا موقع ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح 4 چیزاں دی بنیاد تے کیتا جاندا ہے۔ کنیاں چیزاں دی بنیاد تے؟ 4۔ کنیاں چیزاں ویکھ کے بیاہ کیتا جاندا ہے؟ 4۔ لِأَرْبَعٍ، 4 چیزاں دی بنیاد تے۔ او کیڑیاں کیڑیاں نے؟ والی مالہا، والی جمالہا، والی حسبہا، والی دینہا۔ کنیاں چیزاں ہو گیا جی؟ 4۔ یہاں تے کسے نال بیاہ کریے تے کئی دا یارے دے کل مال بڑا ہے، بندے کہیں دے نا یار کی ویکھیا جے؟ کہیں دے جی مال ویکھیا ہے۔ تے یہاں ویاہ کیتا جاندہ ہے برادری دی بنیاد تے۔ پوچھا جاندہ ہے یار کیوں کیتا ہے اتھے اتنی دور؟ کہیں دے جی اسی کچھ نہیں ویکھیا، صرف اپنی برادری ویکھی ہے۔ تے ایک وہ ہوندہ جڑا مال بھی نہیں ویکھدا تے برادری بھی نہیں ویکھدا، کہیں دے تو کیوں کیتا ہے؟ کہیں دے جی ایویں اسی جی میں جنت دی حور ہے جی۔ ہاں جی میں بس ویکھتا ہی رہ گیا جی، ایڈی سونی پوری برادری چ کڑی کوئی نہیں سی جی، سونی ویکھ کے کر لیا ہے۔ ہائے یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یا مال یا برادری یا حسن و جمال۔ لیکن کچھ او نے جدوں او نکاح کردے نے پوچھیا جاندہ ہے یار کی ویکھیا ہی؟ تیری تے برادری نہیں؟ کہندہ جی بالکل میں نے پتا میری برادری نہیں۔ یار ایڈی سونی بھی نہیں؟ کہندہ جی میں نے پتا ہے۔ یار ایڈی مالدار بھی نہیں؟ کہندہ میں نے پتا ہے۔ کہندہ پھر ویکھیا کیا؟ کہندہ والی دینی ہاں، میں تے صرف اللہ دا دین ویکھ کے بیاہ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہن تسی مینوں دسو سمجھدار دنا عقل مند لوگو، انہاں 4 دے وچوں سب تو چنگا کیڑا ہے؟ اسی بھی سارے ہی ویکھنے، اسی پھر چنگے کیوں نہیں بن دے بے؟ ہائے ہائے اسی کیوں نہیں ویکھ دے؟ میرے بھائی اے برادری والا بت کدوں ٹوٹے گا؟ مال والا بت کدوں ٹوٹے گا؟ حسن و جمال والی گل کدوں جائے گی؟ کہندہ جی سونی بڑی سی، میں کہا سونا تے ابو لہب بھی بڑا سی۔ کہندہ جی رنگ بڑا چٹا ہے، میں کہا جی رنگ تے فیصلے ہوندے تے پھر بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے آزان نہ کہندے۔ اگر رنگ تے فیصلے ہوندے پھر بلال دی زمین تے چلن دے قدمہ دی آہٹ اللہ دی جنت اندروں نہ سنائی جاندی۔ اگر رنگ تے فیصلے ہوندے پھر بلال مؤذن رسول نہ بن دے۔ تے جے اگر برادری دی وجہ تو رشتے ہوندے تے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھو دی بیٹی دا نکاح بلال رضی اللہ عنہ دینا اللہ ہوندا۔ بلال کون سن؟ حبشی۔ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان کیڑا سی؟ او بھائیو، او دوستو، او ساتھیو، او اللہ دے بندیو، دین نو دیکھو دین کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزاں بیان کرن تو بعد فرمایا او لوگو او تواڈے ہتھ خاک آلودہ ہون، او تسی کرے ہو تے دین دی بنیاد تے کرے ہو۔ کی دی بنیاد تے کرے ہو؟ دین دی بنیاد تے کرے ہو۔ اج اللہ جاندہ رشتہ ہوندہ جہیز ویکھ کے، بڑے بڑے دیندار کرانے، بڑیاں بڑیاں دیندار بیٹھیاں، 5 وقت دی نماز پڑھن والیاں، قرآن دی تلاوت کرن والیاں، رمضان دے روزے رکھن والیاں،
پردہ شرعی کرن والیاں تہجد پڑھن والیاں گھراں دے اندر بیٹھیاں بوڑیاں ہو رہی ہیں، کوئی رشتہ لین واسطے تیار نہیں، کوئی ٹھکرا رہا ہے تے کہندا جی مینوں پتہ ہے نیک بڑی ہے چنگی بڑی ہے پر میری برادری نہیں، کوئی کہندا جی نیک بڑی ہے مینوں پتہ ہے پر جڑا اے کول مال نہیں ہے، کوئی کہندا جی نیک بڑی ہے پر خوبصورت نہیں۔ او میرے بھائی تو تین چیزاں دیکھ کے تے اللہ دا دین قربان کر رہا ہے، تینوں چاہیے سی تینے چیزاں اللہ دے دین تے قربان کر دیندا۔ کیا ساڑھے معاشرے چ چیز موجود ہے یا نہیں؟ مالی ویکھ رہے ہیں نا، اینے ٹرک سامان دے آنگے، تینوں پتہ ہے کہ سامان تیرے گھر بھی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ اور سامان تینوں ہنڈانا نصیب بھی ہوئے گا یا نہیں؟ اور سامان تیرے کم بھی آئے گا یا نہیں؟ وہ جڑی گوری چٹی لے کے آ رہے ہیں وہ تیرا ادب و احترام بھی کرے گی یا نہیں کرے گی؟ وہ جڑی تیری برادری دی ہے وہ تیرے ماں باپ دی عزت بھی کرے گی یا نہیں کرے گی؟ وہ میرے بھائی اگر گھر نو جنت بنانا چاہنا ہے تو پھر جدوں نکاح کرے والی دین ہی ہاں، دین دیکھ کے نکاح کرنا تیرا کم ہے، دنیا دے اندر عزتاں اور آخرت اندر کامیابی عطا کرنا رب العالمین دا کم ہے۔ آئیے میں تو انہوں حدیث سنانا چاہنا، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، تیری بھی ماں میری بھی ماں سارے مومنہ دی ماں اور صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ مکرمہ، خامد مالک فوت ہو گیا، بیواہ ہو گیا، بیواہ ہون تو بعد عدت نو گزاریا، شہر مدینہ المنورہ ہے، نکاح دا پیغام آیا اور پیغام دینے والے دا نام ابو طلحہ ہے، اور انصاری نے اور کلمہ نہیں پڑھیا، اسلام قبول نہیں کیتا، نکاح دا پیغام بھیجیا، مالدار بھی نہیں اور حسن و جمال والے بھی نہیں، نام والے بھی نہیں، عزت والے بھی نہیں، برادری اندر اچھا نام بھی رکھتے نہیں، سب کچھ موجود ہے۔ جدو تیری ماں میری ماں رضی اللہ عنہا تک پیغام پہنچیا تے کیا جاؤ جا کے ابو طلحہ نو کہہ دیو تیرے نال نکاح نہیں کر سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جس نو الہ منیا اور رب العالمین ہے، تو جس دے سامنے چکنا ہے وہ ایک لکڑی دا بنیا ہویا ہے، اور میں اللہ نو حاجت روا منیا، تو در در دیاں ٹھوکرا کھان والا ہے، میرا حاجت روا ایک رب ہے، تو در در تے چکن والا ہے، اور تیرا میرا عقیدہ نہیں ملتا، منہج نہیں ملتا، دین نہیں ملتا۔ ابو طلحہ ساری کائنات دی دولت تیرے کو لا جائے، ساری کائنات دا حسن و جمال تیرے کو لا جائے، لیکن میں کچھ نہیں دیکھا گی، میرے نال نکاح کرنا چاہنا ہے تو پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام اندر داخل ہو جا۔ ابو طلحہ میں تیرے نکاح دے پیغام نو قبول کر کے تیری بیوی بنن واسطے تیار رہا۔ اللہ اکبر! کیا یہ چیز اسی دیکھنے بیٹی بیٹے دا نکاح کرن تو پہلے دیکھنے کہ جڑی میری بیٹی آن والی یعنی بہو آن والی دا عقیدہ کی ہے، جس گھر اندر میری بیٹی جان والی ہے اس گھر والے دا عقیدہ کی ہے، نظریہ کی ہے، سوچ کی ہے اور فکر کی ہے، دعوت کی ہے، گھر دے حالات کی نے کچھ نہیں دیکھیا۔ پوچھیا کی دیکھیا؟ کہندا جی 5-7 مجھا نے، 10-15 گاواں نے، منڈے دا اپنا کاروبار ہے، شہر وچ 2-3 پلاٹ نے، چنگی کوٹھی ہے، قد اونچا ہے، سونا خوبصورت ہے۔ میں کیا سب کچھ ویکھیا، عقیدہ نہیں ویکھیا۔ کہندا جی مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہدایت عطا کر دے گا۔ میں کیا تو عقیدے والا غریب تلاش کر کے کیوں نہیں کیا کہ اللہ مال عطا کر دے گا؟ میرے بھائی سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے نکاح دا پیغام واپس بھیج دیتا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پھر وقت آیا، اسلام اندر داخل ہوئے، کلمہ پڑھیا اور کیا
سلیم جدوں پیغام بھیجیا سی ادوں بڑا کچھ سی، اج نکاح دا ٹائم آیا ہے، اسلام تے مل گیا ہے، مال کچھ نہیں، اسلام دے اندر حق مہر ہے، تینوں دین واسطے کچھ نہیں۔ فرمایا ابو طلحہ میں تیرے نال نکاح کرنی ہے اور حق مہر اسلام نو مقرر کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حق مہر کی بنیا؟ اسلام، ایمان۔ اللہ دی قسم ساری دنیا دے حق مہر ماں جی سلیم رضی اللہ عنہ دی حق مہر تے قربان کر دیتا جائے۔ نکاح ہو گیا، ہن کس عورت نال نکاح کیتا؟ دیندار۔ ہن دیکھنا دیندار عورت نال نکاح کیتا، وقت گزریا، دیندار کر اندر آئی، معاہدہ کر اندر آئی، متبع سنت نکاح اندر آئی، میرے محبوب دی مریدنی نکاح اندر آئی، میرے محبوب دی صحابیہ نکاح اندر آئی۔ ایک اللہ نو حاجت روا منن والی، مشکل کشا منن والی، داتا منن والی، غوث منن والی، دستگیر منگن والی اور ڈبیاں تارن والا ایک اللہ نو منن والی نکاح اندر آئی۔ وقت گزریا، پھر اللہ نے امید لگائی، پھر اس اللہ نے وقت لے آندا، اللہ نے اولاد عطا فرمائی، کر دی رونق بچہ بن گیا، اکھاں دی نور نظر آ گیا، دل دا چین آ گیا، دل دا سکون آ گیا۔ اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت واسطے جان لگے، تے جدوں کروں نکلن لگے تے دل دے اندر بے چینی ہے، دل بے قرار ہے، اور پریشان نے پریشانی کی کہ میں پردیس اندر جا رہا، میرا لخت جگر، میرا نور نظر، میرا نور نائن اور میرا شہزادہ، میرا پھول بیمار ہے۔ اور کروں گئے، بیوی نو تلقین کر کے گئے، وصیت کر کے گئے کہ اپنے بچے دا، میرے بیٹے دا خیال کرنا ہے۔ ابو طلحہ چلے گئے، دیندار بیوی نو گھر اندر چھوڑ کے چلے گئے، معاہدہ نو چھوڑ کے چلے گئے، متبع سنت نو چھوڑ کے چلے گئے۔ جدوں واپس آئے، گھر دے اندر پہنچے، سلیم رضی اللہ عنہ نو پتہ چلیا، اپنے خامن دا استقبال کیتا، اہلاً و سہلاً مرحبا کیا، ست بسم اللہ جی آیا نو کیا، خدمت کی تھی، پانی پیش کیتا، کھانا پیش کیتا۔ خامد پوچھدا ہے، اے میرے گھر دی رونق، اے میری عزت، اے میری بیوی سلیم رضی اللہ عنہ، دس بچے دا کی حال ہے؟ فرمایا بچے دیاں تکلیفاں رب نے ہمیشہ واسطے ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے تکلیفاں ختم کر دیتی ہیں۔ رات گزاری، حالانکہ بچے دیاں تکلیفاں کیویں ختم ہوئیاں سی؟ بچہ کر آن تو چند لمحے پہلے فوت ہو چکیا سی۔ اگر کالج یونیورسٹی دی صرف تعلیم والی لے کے آندہ، صرف بے دین ہوندی، دین تو دور ہوندی، توحید تو دور ہوندی، سنت تو دور ہوندی، ابو طلحہ نو پوچھن دی لوڑ ہی نہیں، کئیاں میلاں تو دوروں ہی وین تو پتہ چل جانا سی، دوپٹہ گل اندر ہونا سی، کمیز نو پھاڑے ہونا سی، بال نوچ رہی ہونی سی، ماتم ہو رہا ہونا سی، اور آہو بکا ہونی سی، شور شرابہ ہونا سی، اور رولا پیرے ہونا سی۔ لیکن ابو طلحہ انصاری دی بیوی دیندار خامد کار اندر آ گیا ہے، لیکن اینا بھی محسوس نہیں کرایا کہ میرا شہزادہ، میرا بیٹا، میرا لخت جگر، میرے گھر دی رونق، میرا پھول اس دنیا تے نہیں رہا، کیونکہ دیندار بیوی سی، جان دی سی۔ خامد کئی دن تو بعد آیا ہے، سفر کر کے آیا ہے، سفران دا مارے آیا ہے، کتے آندے انو ایک گل دس دیتی تے میرے خامد نو کھان پین دی کتے حاجت ہی ختم نہ ہو جائے۔ ساڑھے کرانج فوتیاں نہیں ہوندیاں، کیا صبر ہوندہ ہے؟ او میرے بھائیو، او میرے دوستو، او میرے ساتھیو، اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا غور کرو، فکر کرو اور اللہ دا شکر ادا کرو۔ اللہ نے تو انہوں محقق عالم دین عطا کیتے نے، یقیناً ہے ساریاں گلاں وہ میرے تو پہلے تو انہوں دس دینے، لیکن چلو ہر پھل دی اپنی اپنی خوشبو، ہر پھل دا اپنا اپنا ذائقہ۔ شاید اللہ کرے جڑی انہاں گل سمجھائی ہے وہ بھی سمجھ آ جائے، میری سمجھانے بھی سمجھ آ جائے۔ حتیٰ کہ خامد دی خدمت، اینی خدمت کہ رات دی تنہائی دے معاملات بھی خامد دے نال گزارے، حقوق زوجیت نو بھی ادا کیتا۔ صبح نہا کے غسل فرما کے جدو مسجد جان لگے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیوی کہن لگی، مسجد جان لگے اور جاندیاں سونیاں ایک گل تے دس جا۔ فرمایا کیڑی گل پوچھنا چاہندے ہو؟ کیا اگر کوئی امانت دے وے
تے امانت والا اپنی امانت واپس منگے تے کی کرنا چاہیے؟ فرمایا جدی امانت ہوئے واپس دے دینی چاہیے، امانت دے دینی چاہیے۔ کہنے لگے پھر ذرا آؤ ہاں، گئے تے جا کے بچے دے چہرے تو کپڑا اٹھایا اور کیا ابو طلحہ اے بھی جدی امانت سی کل تواڈے آن تو پہلے ہی انہیں واپس لے لئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو طلحہ سیدھے کتھے گئے؟ مسجد اندر گئے۔ اور بھائی ساڑی خوشی ہوئے اسی پھر بھی بے نماز، ساڑی غمی آجے پھر بھی بے نماز، جنازہ پڑھن واسطے 500 میل سفر کرنے آ تے نماز پڑھن واسطے 2 قدم چل کے مسجد نہیں آندے۔ ایسے بندے نو کوئی ضرورت نہیں جنازہ پڑھن دی، او پڑھے یا نہ پڑھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ او بھائی او فرض کفایہ ہے تو فرض عین نو چھوڑ کے بیٹھا ہے، جدے انکار تو جدے چھوڑن دی وجہ تو انسان کفر والی سائر تے چلا جاندہ انہوں چھوڑی بیٹھا۔ اور بعض بندے اسی ایسے دیکھے نے مسجدہ میں جنازہ پڑھے ہے تے جدوں جنازے دا ٹائم ہوندہ ہے اس تو پہلے نماز دا ٹائم ہوندہ ہے، لوگ نماز پڑھ دے باہر گلی چ بیٹھے رہندے نے، تے جدوں جنازہ ہوندہ ہے ادوں مسیتے آ جاندے ہیں۔ یار اسی کیسے انسان؟ ابو طلحہ دا کون فوت ہویا؟ بیٹا۔ تے جا کے تھے رہے مسجد۔ ام سلیم دا کون فوت ہویا؟ ماتم کیتا، وین پایا۔ آج اگر کئی جائے گل کہندے مولوی تیرا مریا ہوئے تے تینوں پتا ہوئے، ام سلیم دا نہیں سی فوت ہویا تے اس موقع دے مفت دے مفتی جڑے ہوندے نے کہندے جی رہن دیو جی، اے دکھ دا ٹائم ہے جی، غم دا ٹائم ہے جی، جو کوئی کردہ ہے کرن دیو۔ کیوں کرن دیو بھئی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے غم دے ٹائم نہیں آئے، خوشی دے ٹائم نہیں آئے؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مسجد اندر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تے سارا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا تے نال کیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میری بیوی نے صبر کرنے والی مثال قائم کر دیتی ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم اندر بھی میری دیندار بیوی نے میرے حق نو غصب نہیں کیتا، میرا حق نہیں ماریا، دیندار بیوی سی نا۔ تے نال دسے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات اسی حقوق زوجیت نو بھی ادا فرمایا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اللہ دے کولوں دعا فرمائی اور دعا کی تھی، یا اللہ انہاں صبر والے آندہ، اللہ دین والے آندہ، اللہ سنت والے آندہ، اللہ توحید والے آندہ، اللہ انہاں 2 دین دار آندہ، اللہ رات دا ملنا با برکت بنا دے، اللہ برکت ڈال دے، اللہ دے اندر خیر ڈال دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ جاؤ چل کے اپنے بیٹے نو غسل دیو، جنازہ پڑھان واسطے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کر گئے، جا کے اپنے بیٹے نو غسل دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا میت نو اٹھاؤ اگے رکھ دیو، اگے بیٹا رکھیا اور پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت دے امامت واسطے کھڑے ہو گئے، اپنے پیچھے ابو طلحہ نو کھڑا کیتا، فرمایا ابو طلحہ اپنے پیچھے ام سلیم نو کھڑا کر لو تو چلو تواڈے بیٹے دا جنازہ ادا کریے۔ اللہ اکبر۔ ایتھوں یہ بھی پتا چلیا جنازہ گھر اندر بھی پڑھیا جا سکتا ہے، جنازہ اگر چھوٹا ہوئے حویلی بڑی ہوئے گھر چ بھی پڑھیا جا سکتا ہے۔ ایتھوں بھی پتا چلیا اگر انتظام ہوئے تے عورت بھی جنازہ پڑھ سکتی۔ ایک حدیث تو بڑے بڑے مسئلے ثابت، بہرحال بچہ دفن، جنازہ پڑھیا گیا، دعا ہو گئی، اللہ نے پھر اس ملنے نو ببرکت بنایا، اللہ نے امید لگائی، پھر اللہ نے بیٹا عطا کیتا۔ جدو بچہ پیدا ہویا ام سلیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا انس میرے بیٹے آؤ، جی امی جی حاضر ہاں، کیا اپنے چھوٹے ویر نو اٹھاؤ اور اٹھا کے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ اور تاکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اپنے مبارک ہتھرل کٹی دے دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لے آندہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی، اپنے مبارک منہ اندر پائی، پھر چبائی، لواب دہن نال لگا اور ملا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹی دیتی اور نال ہی فرمایا انس جاؤ جا کے اپنی امی نو کہہ دیو میں گٹی بھی دے دیتی ہے، محمد پاک نے دا نام بھی عبداللہ رکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
پیران دی تا نہیں رکھیا، غوث بخش نہیں رکھیا، قلب علی نہیں رکھیا، قلب حسین نہیں رکھیا، نام کی رکھیا ہے عبداللہ. فرمایا جاؤ میں دا نام عبداللہ رکھیا اور نال ہی دعا کی تھی یا اللہ اس عبداللہ دی نسل اندر برکت پا دیڑا. پھر وہ بچہ پروان چڑھیا، بڑھتا گیا، جوانی چڑھیا، جوان ہویا. پھر اس بچے نے شادی کی تھی، وہ دے گھر اندر بیوی آئی. پھر اللہ پاک نے اس عبداللہ نو 9 بیٹے عطا کیتے، 9 دے 9 قرآن دے کاری بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیچھے وجہ کی سی؟ یہ سب کچھ کس وجہ تو ہو رہا ہے؟ دین. اگر دیندار بیوی ہوئے گی، دیندار خامد ہوئے گا، بچے حافظ قرآن پیدا ہوں گے. اگر دنیا دار ماں اور پتر ہوں گے تو بیٹا عطا اللہ عیسیٰ خالوی پیدا ہوئے گا. اگر دیندار والدین ہوں گے بیٹا صہیب احمد میر محمدی پیدا ہوئے گا. والدین دیندار ہوں گے بیٹا یحییٰ عزیر میر محمدی پیدا ہوگا. اور والدین دیندار ہوں گے بیٹا محمد یحییٰ شرک پوری پیدا ہوئے گا. اگر ماں باپ دیندار ہوں گے بیٹا احسان الہی پیدا ہوئے گا. اگر ماں باپ دیندار ہوں گے بیٹا ابتسام الہی پیدا ہوئے گا. اگر ماں باپ دیندار ہوں گے بیٹا حشام الہی پیدا ہوئے گا. اگر ماں باپ دیندار ہوں گے بیٹا موسم الہی پیدا ہوئے گا. اگر ماں باپ دیندار ہوں گے بیٹے دین دے عالم پیدا ہوں گے. اور اگر ماں باپ بے دین ہوں گے پھر بیٹے شیخ رشید جیسے پیدا ہوں گے. بھائیوں میں کسے پارٹی دے کوئی تانو تشنی نہیں، میں مثال دے رہا. دین دیکھو، دین جتھوں ملدا ہے. دیندار بہو ملے اللہ دی قسم پیر پکڑ کے رشتہ لے لو. نہ مال ویکھیں، نہ جمال ویکھیں، نہ برادری ویکھیں، تیری نسل نو بدل کے رکھ دے گی. علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ میری جماعت دے ہیرے دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے. اللہ جنت البقیع دے مہمان نو جنت الفردوس دیاں بلندیاں عطا فرما دے. اللہ اس خاندان دی قدم قدم تے حفاظت فرما. خاندان کیڑا سی؟ شیخ. کس خاندان نال تعلق سی؟ شیخ. تے جس بیٹی نال نکاح کیتا بیوی دا کس خاندان نال تعلق سی؟ رحمانی. حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. میں نے ایک دن ایک بندہ کہنے لگا یار ابتسام الہی ایسا کیوں بڑھیا ہے؟ میں کہا جدہ باپ احسان الہی ہوئے اور جدہ نانا حافظ محمد گوندلوی ہوئے پھر بیٹے ایمیں دے ہی بن دینے. سبحان اللہ. اور حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کلوں کسے نے پوچھیا کہ مولانا اگر قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ دنیا چ کی کر کے آئے ہو تے اللہ نو کی جواب دیو گے؟ کہنے لگے میں اللہ نو کہوں گا اللہ میں دنیا چ 2 یحییٰ تیار کر کے آیا، یحیین تیار کر کے آیا. میرا اللہ میری یہ گل سن کے معاف کر دے گا. پوچھا کیڑے 2 یحییٰ تیار کیتے؟ کہندے جی ایک میر محمد دا عزیز میر محمدی یحییٰ تیار کیتا، ایک شرک پردہ حافظ محمد یحییٰ تیار کیتا. اے 2 یحییٰ میں تیار کیتے. یحیین دی وجہ تو میرا اللہ معاف کر کے مینوں جنت عطا کر دے گا. تے دوسرے یحییٰ انہاں دے پھر بیٹے کون پیدا ہوئے؟ حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ. یار میں تینوں کدا کدا تعارف کراواں اور میں تینوں کس کس در تے لے کے جاواں. اچھا علامہ صاحب شیخ، علامہ صاحب بیوی رحمانی. کیا تسی میں علامہ صاحب نے زیادہ عزت والے؟ او علامہ صاحب کہ جڑے عرب اندر گئے، عرب تو واپس آئے. میں اگلے دن ایک شیخ عربی دی گفتگو سن رہا سی، علامہ احسان دا ذکر آیا اور کہنے لگا الحافظ الامام الاستاذ الفقی المجتہد علامہ احسان الہی ظہیر الپاکستانی آیت من آیت اللہ. لوگو سن لو احسان الہی ظہیر جڑا پاکستانی سی وہ اللہ دیا نشانیاں دے وچوں ایک نشانی سی. اتنے بڑے عزت والے. انہوں نے برادری دیکھی، خاندان دیکھیا.
کیوں برادریاں دے پیچھے ٹوٹے پے ہو؟ کیوں برادریاں دے پیچھے جا رہے ہو بھائی؟ دین دیکھو، دین دیکھو۔ اور سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا دیندار بیوی ہوئے تے اللہ دی قسم خامد نو دنیا اندر جنت دیاں بشارتاں مل جاندیاں ہیں۔ تسی کہو گے دلیل؟ میں طالب علم دلیل دینا، تنگ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، میں مولانا دا انتظار کر رہے ہیں، جدوں انشاءاللہ پہنچ گئے میں فوراً گفتگو ختم کر دیاں گا، لیکن گفتگو نو اپنے پلے بن کے لے جاؤ، یاد کر کے لے جاؤ۔ اپنی زندگی نو سنوارنا چاہتے ہو، اے ٹوٹیاں پھٹیاں گلاں انہاں اپنی چوری اندر پا کے محفوظ کر لے، انشاءاللہ اگر عمل کرے گا تیرا گھر جنت دا منظر پیش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر تشریف فرما، دیگر صحابہ تشریف فرما، ایک آن والا دور دراز تو سفر کر کے آیا، آقا علیہ السلام دا مہمان بن کے آیا، اور کیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک ایک کر کے اپنے سارے حجرے مبارک، حجرے پاک اپنے گھراندروں پتہ کرایا، لیکن ایک مہمان دا کھانا نہیں ملیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوے میرے یارو، او میرے صحابہ، او میرے ساتھیو، او میرے جان نثارو، او تواڈے وچوں کون ہے جڑا میرے مہمان نو کھانا کھلائے گا؟ ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، اے اعزاز منوں دے دیو، اے اعزاز منوں دے دیو، تواڈا مہمان میں لے جاواں۔ او میرے بھائی، ساڈا تے حال اے ہے، مسجد اندر پرونا آ جائے اسی سنتاں چھڑ کے پج جانے ہاں، جے دے نال سلام لیا تے شاید روٹی نہ کھوانی پے جائے، جے نو ملیا تے شاید بسترا نہ دینا پے جائے، روٹی تیار ہو کے سامنے آن لگے، پرونا آ جائے روک دینے ہاں کہ جدوں اٹھے گا ادوں کھاواں گے، نو کھوانی نہ پے جائے۔ او میرے بھائی، اسلام تے عمل کر، اور کر اندر ہر چیز موجود ہوئے، بیوی بے دین ہوئے تے پرانا آ جائے کہندی نکھاپڑیاں نے ساڈا ہی کر لبیا ہے، دن رات ساڈا ہی کر پھیرے مار دے نے، میں انہاں دا ان پکا پکا کے تھک گئیاں، میں انہاں نو روٹیاں دے دے کے تھک گئیاں۔ کر اندر جڑا میدان محشر بن جاندا ہے، کر اندر میدان جنگ بن جاندا ہے، تے جے دیندار بیوی ہوئے، کر اندر کچھ بھی نہ ہوئے، دین ہوئے، پھر ملدا کی۔ ابو طلحہ کہنے لگے سونے نبی جی مہمان منوں دے دیو۔ ابو طلحہ مہمان لے کے کر گئے، مہمان نو باہر کھڑا کیتا، دروازے تے دستک دیتی، اندر گئے، کہنے لگے سونی میری تے پیاری بیوی ام سلیم مہمان لے کے آیا تے مرضی اپنی نال نہیں آیا، مرضی رحمت للعالمین دی ہے، کر رب العالمین دا ہے، تے انہوں بھوک لگی ہے، کچھ ہے؟ کہنے لگی اللہ دے بندے تم بھی جان لے، چند ٹکڑے کر دے اندر روٹی دے موجود نے، میں نہیں کھاتے، تسی بھی ہجے روٹی نہیں کھادی، بچیاں نے بھی ہجے کھانا کھانا ہے، کسے نے نہیں کھادا، اے چند لکمے موجود نے، پر میرے سر دے تاج تسی مہمان لے آئے ہو، مہمان نبی پاک دا ہے، ساڑی کیڑی گل ہے، اسی تے روز ہی کھانے ہاں، اج بھوکے سو کے گزارا کر لانگے، پرونے نو کھوا دینے ہاں، بچیاں نو میں اومے ہی سوا دینی ہاں، اور بچیاں نو سلا دیتا، مہمان نو اندر بٹھا دیتا۔ دیندار بیوی سی، جے دیندار نہ ہوندی تے کہیں جڑے کوفتے دے کے گیا کر تینوں پتا سی، کر دے حالات دا تینوں پتا سی، منہ چک کے پرانا لے آیا ہے، سودے لے آن دا تینوں پتا نہیں سی۔ توجہ میرے وال کرو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسی خوش نصیبہ ساڑی مسجد اندر دو ایسے لوگ موجود نے کہ جنہ دیاں ظاہری اکھاں تے نہیں ہے، لیکن اللہ نے دل دیاں اکھاں عطا کیتیاں نے، انہاں نو نظر دنیا دیاں اکھاں نال تے کچھ نہیں ہوندا، لیکن اللہ نے دل دی بصیرت عطا کیتی ہے، بصارت عطا کیتی ہے کہ دن رات رب دا قرآن پڑھا رہے نے، رب دا قرآن سنا رہے نے۔ میں ساریاں اکھیاں والے انہاں اکھیاں تو بغیر جڑے نے انہاں دیاں جتیاں تے قربان کر دیا، اے قرآن دے کاری نے، اللہ انہاں دیاں حفاظتہ فرمائے، اللہ ایسیاں اولاداں سانوں بھی عطا فرمائے کہ جڑے دین دے کاری بن جان، دین دے عالم بن جان، دین دے مبلغ بن جان، دین دے دائی بن جان۔ کیا میرے سر دے تاج کوئی بات نہیں، مہمان نو اندر بٹھایا، دیا جلایا، چند روٹی دے جڑے ٹکڑے سی وہ لے آکے مہمان دے سامنے رکھے، خامند اٹھ کے گیا، جا کے کہنے لگا اللہ دی بندی اے تے تھوڑا جا کھانا ہے، پرونے نو پتہ نہیں کنی کو بھوک لگی ہوئے گی تے منوں بھی نال کھانا پینا ہے، تے جے میں بھی کھان لگ گیا تے کتے پرونا بھوکا نہ رہ جے۔ کر دیندار سی تا مہمان دا خیال ہو رہا سی،
اسی بے دین اکٹھے ایک پلیٹ اندر کھائیے تے لالچ ہوندا شورا او کھائے بوٹی میرے وال آئے پلیٹ میں کما لواں، یہ دینداراں دا کم نہیں۔ دیندار اپنے بھائی نو ترجیح دیندا ہے، اور کھانا سامنے رکھیا، بیوی نو کیا دیا ٹھیک کرن دے بہانے آئیں اور اینو بجھا دیں تاکہ نیرا ہو جائے اور اے رج کے کھا لے۔ دیوا بجھ گیا، دنیا تے نہیں سی ویکھ رہی لیکن عرش دا مالک تے ویکھ رہا سی جڑا ہر اندھیرے اندر ویکھن والا ہے۔ اور مہمان کھانا کھائی جا رہا ہے تے میزبان ابو طلحہ جڑا ہے دیندار کرانے دا فرد جڑا ہے شیخ نہیں ماشاءاللہ خطیب پاکستان فضیلت الشیخ مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، ست بسم اللہ جی آیا نو۔ اللہ میرے شیخ دی تشریف آوری نو قبول فرمائے، اللہ انہاں دے سفرہ نو بابرکت بنائے۔ اور مہمان کھانا کھائی جا رہا ہے اور میزبان ہاتھ ہلائی جا رہا ہے اور ہونٹا نو حرکت دیتی جا رہا ہے۔ اسی کہنے رات گئی تے بات گئی، لیکن میں کہنا رات گئی تے بات نہیں گئی بلکہ ایسی رات آئی کہ بات بن گئی۔ میں بات ختم کرا، رات گزر گئی، رات گزاری، صحابی رسول مہمان نو لے کے سویرے مسجد نبوی اندر آئے نے، آقا علیہ السلام دے پیچھے نماز ادا فرمائی، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، آقا علیہ السلام نے پھر اپنی نظر دوڑائی، اپنے مستنیاں نو اپنے مریداں نو دیکھیا تے ابو طلحہ دی نظر جدو نظر تے چہرے تے نظر گئی، آقا علیہ السلام مسکرائے، ابو طلحہ پریشان ہوئے، آقا پھر مسکرائے، ابو طلحہ پھر پریشان ہوئے، آقا پھر مسکرائے، ابو طلحہ اٹھ کے نیڑے آئے، کیا سونے نبی جی کی گل ہے واری واری مسکرائی جا رہے ہو؟ فرمایا اے ابو طلحہ منو پوچھنا میں کیوں مسکرا رہا؟ رات جڑا تو کم کیتا ہے تیرا عمل ویکھ کے تے کائنات دا رب اپنے عرش تے مسکرا رہا سی۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ۔ تے جنوں ویکھ کے اللہ دا رسول مسکرائے تے رب العالمین مسکرائے، انہوں کی مل گئی؟ جنت مل گئی۔ تے کدی وجہ تو ملی؟ یار بولو، نیک بیوی، دیندار بیوی۔ ایک واقعہ سنایا تو نے، مزید میں آگے نہیں جانا چاہتا، میں بات ختم کرن لگا۔ میرے بھائی دیندار کرانا بیٹی واسطے بھی تلاش کرتے، بیٹے واسطے بھی تلاش کر۔ سمجھ تو گل بار شادی ہوگی جی، ہو گئی ہے جی، دلہا صاحب جی ماشاءاللہ کمال ہوگی جی، سوٹ بڑا پیارا پایا، میں تواڈی گل نہیں کر رہا، اس دلہے دی نہیں کر رہا، اللہ انہوں سلامت رکھے، جڑی علاقے دی گل ہے جی۔ کنے دا آیا؟ نہیں جی ماشاءاللہ جی سوہریاں پایا جی، چلو ماشاءاللہ جی بڑی گل ہے جی۔ اچھا جی ماشاءاللہ کڑی بھی بڑے کمال دی جی، سونی کتوں لئی ہے؟ کہندے جی منوں نہیں پتا، کیوں جی سوہریاں پائی ہے جی۔ ماشاءاللہ جی انگوٹھی بھی بڑی سونی ہے جی، بڑی پیاری لگ دی پئی ہے جی، کنے دی آئی ہے؟ کہندا جی پتہ نہیں سوہریاں پائی ہے جی۔ اچھا جی ماشاءاللہ جی کمال ایویں دی جُتی کدی نہیں ویکھی، بڑی پیاری جُتی پائی ہے، کنے دی آئی کیڑی؟ کہندا جی سوہریاں پائی ہے جی۔ اچھا جی دو چون دنوں بعد ویکھیا جی یار اگے تے تیرے کول سواری نہیں، چنگا موٹر سائیکل ماشاءاللہ لے لیا اپنا؟ کہندا نہیں جی سوہریاں دتا ہے جی۔ گھر آ گئے جی ماشاءاللہ جی بیڈ کنے دا بنیا ہے جی؟ اے جی سوہریاں دتا جی، مینوں نہیں پتا جی۔ ماشاءاللہ جی جڑا بسترا وچھایا بڑا ہی پیارا جی، کہندا جی یہ بھی سوہریاں دتا، مینوں نہیں پتا جی۔ ماشاءاللہ جی جڑے پانڈے وچ کھانا دے رہے ہو بڑے ہی پیارے ہیں، کتھوں لے جی؟ پتہ نہیں جی یہ بھی سوہریاں والوں آئے جی۔ ماشاءاللہ جی اگے دودھ شدھ نہیں سی ہوندا جی، ہن ماشاءاللہ مجھ آ گئی ہے جی، کنے دی لئی؟ کہندا جی سوہریاں والوں آئی ہے جی۔ تو چودھری کیڑی شاید ہے؟ تو چودھری کیڑی شاید ہے؟ تو بھی کچھ دیتا ہے؟ کہندا جی میں بھی دیتا جی۔ کی دیتا جی؟ جی میں حق مہر دیتا، کہندا جی 1500 روپیہ، ڈب کے ہی مر جا، 2000 روپیہ حق مہر بھائی۔ تو چودھری کیڑی شاید ہے؟ تو کی دیتا ہے جی؟ اے جی 2-4 مہینے کھلو جے ٹھیک نہ رہی تو میں طلاق دیاں گا۔ تو طلاق ہی دے سکنا؟ اور میرے بھائی اس باپ دا قصور کی ہے، سارا کچھ ہو دے بے تے بیٹی بھی وہ دی چھتر آ کے تیرے گھر کھائے۔ اوہ جہیز جائز ہی نہیں لینا، درست ہی نہیں ہے، آپ بناؤ۔ کئی کہندے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا سی ماں جی فاطمہ نو، میں کہا جی بالکل دیتا سی، پیسے کدے سی؟ کدے پیسے سی؟ پیسے تے علی پاک دے سن، رسول اللہ تے نہیں سی دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی رسول اللہ دیندے تو اپنی پہلیاں بیٹیاں بھی دیندے نا، انہاں دے نکاح دا احادیث اندر موجود ہے، لیکن جہیز نہیں ہے۔ ساڈا نبی عدل کرن والا ہے، عدل تو دور جان والا نہیں۔ علی پاک نے دیتا سی۔ اچھا جڑا مہماناں واسطے کھانا بنے سو دے پیسے کنے دیتے سی؟
3 ट्रक जहेज भी चाहिए, तेरे 300 बंदे बरात नूं खाना भी चाहिए। और मेरे भाई नहीं है कुरान अंदर, नहीं है हदीस अंदर, नहीं है रसूलुल्लाह दी जिंदगी अंदर, नहीं है सहाबा दी जिंदगी अंदर गाना बनना जायज नहीं। और इसे तरीके अब बिद मेवा जायज नहीं, न्योंदरा लेना जायज नहीं, न्योंदरा देना जायज नहीं, बरात लिजानी एनी जायज नहीं, और इस तरह जहेज लेना जायज नहीं, और मेहंदी जायज नहीं, और ये सारा कुछ जो कर रहा है ये कुछ जायज नहीं। और सादगी दे नाल अपना निकाह कर जिवें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कीते, अपनी बेटियां दे कीते, अपने सहाबा दे कीते। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।